بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 77 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 77 کے اندر آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 179، 180 اور 181 پڑھیں گے۔ پیچھے جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس کے اندر قصاص اور دیت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر قصاص اور اسی طرح وصیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والے جتنے اسباق ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی عربی گرامر کا بیسک سے ایڈوانس لیول تک انشاءاللہ ہم آغاز کرنے والے ہیں، جس میں ہم علم النحو سے آغاز کریں گے۔ اگر آپ عربی گرامر، ترجمہ قرآن اور اس طرح کی بہت ساری معلوماتی چیزیں جو ہیں ان کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور صدقہ جاریہ کے طور پہ دوستوں احباب کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجیے، اور ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ایک اچھا سا کمنٹس کیجیے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے یہ جو تین رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو سمجھ لیجئے کہ جو سرخ رنگ ہے وہ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے ہے، اور جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر آپ دوسرے باکس میں دیکھ سکتے ہیں کہ دو رنگ ہیں۔ تو دو رنگوں کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ دو علامتیں ہیں، ایک لام ہے اور ایک کم ہے۔ تو یہاں پہ لام کا معنی لیے ہے اور کم کا معنی تمہارے ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک معلم القرآن کے اسباق نہیں پڑھے تو ان میں یہ تمام تر علامتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس علامت کا کیا ترجمہ کیا جائے گا، تو اس کو آپ ضرور پڑھیں تاکہ آپ جب بھی ترجمہ کریں تو آپ کو اس کے بارے میں مکمل علم ہو کہ میں اگر یہ ترجمہ کر رہا ہوں تو یہ بالکل صحیح ہے، اور جو صرف کے، نحو کے، عربی گرامر کے قواعد ہیں ان کے مطابق ہے۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، قصاص میں، حیات یا اولی الالباب، زندگی ہے اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم سب بچ جاؤ۔ تو یہاں پہ لعلکم میں دو علامتیں ہیں، اور تتقون کے اندر بھی دو علامتیں، ایک تا ہے جس کا معنی تم ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا واو نون ہے، یہ جو جمع کی علامت ہے جس کا معنی سب ہے۔ آگے ہے تا اور کاف، تو اس کا معنی تقوی سے ہے، بچ جاؤ، یعنی یہ اصل لفظ ہے۔ تو یہاں پہ اس طرح ایک ایک رنگ کے بارے میں آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے کہ یہ رنگ جو استعمال ہو رہے ہیں ان کے استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اس وقت تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ معلم القرآن کو اچھی طرح نہیں سمجھ لیتے۔ تو اتنے زیادہ لمبے چوڑے اسباق بھی نہیں ہیں، صرف 15 سبق ہیں، اور ان کا خلاصہ بھی آخر میں ایک ویڈیو کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ اس کو ایک مرتبہ اگر اچھی طرح سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو یہاں پہ قصاص میں زندگی سے مراد کیا ہے کہ جب قصاص لیا جائے گا تو پھر ظاہری سی بات ہے لوگ قصاص کے ڈر سے پھر کسی کو قتل نہیں کریں گے، جس میں پھر انسانیت کی زندگیاں جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گی۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کر دیا گیا ہے تم پر جب آ جائے احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، ان ترک، اگر وہ چھوڑے، خیرن الوصیۃ، مال وصیت کرنا، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، معروف کے ساتھ، طریقے کے ساتھ۔ تو یہاں پہ وصیت کے احکام شروع ہو رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں وصیت کرنا چاہے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، موت اس کی کس وقت آ جائے، تو اگر جو وارث ہوتے ہیں ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ جو والدین ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں جن کا حصہ مقرر نہیں ہے، جو وارث نہیں ہے، تو ان کے لیے وصیت اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ وصیت کرے، اس کے لیے ضروری ہے معروف طریقے سے، یعنی یہ نہ ہو کہ وہ کسی کی حق تلفی کرے، بلکہ جتنی جس کے لیے ضرورت ہے اس کو وصیت کرے۔ حقاً، یہ حق ہے، علی المتقین، پرہیزگاروں پر۔ فمن بدلہ، پس جو بدل دے اسے، کس کو؟ وصیت کو، کیونکہ اس سے پہلے وصیت کی بات چل رہی ہے۔
تو یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں یہ اسی کی طرف لوٹتی ہیں جو سب سے زیادہ قریب جس سے چیز کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ، پس جو بدل دے اسے، بعد ما سمعہ، اس کے بعد کہ اس نے اسے سن لیا، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ، تو بے شک اس کا گناہ ان پر ہے جو یبدلونہ، وہ سب تبدیل کرتے ہیں اسے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، سننے والا جاننے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، قصاص میں، حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم سب بچ جاؤ۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کر دیا گیا ہے تم پر کہ جب آ جائے تم میں سے کسی کو موت، ان ترک خیرا الوصیہ، اگر چھوڑے مال وصیت کرنا، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، معروف طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پس جو بدل دے اسے اس کے بعد کہ اس نے اسے سن لیا، فانما اسمہ علی الذین، تو بے شک اس کا گناہ ان پر ہے جو یبدلونہ، وہ سب تبدیل کرتے ہیں اسے، یعنی کسی کو وصیت کی تو اب وہ وصیت کو تبدیل نہ کرے، اگر وہ تبدیل کرے گا تو اس کا گناہ اسی کو ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، سننے والا جاننے والا ہے۔ اب اسلوب نمبر 2 کے ساتھ اپنے سبق کو سمجھتے ہیں۔ اسلوب نمبر 2 کیا ہے؟ اس کے اندر جو 3 رنگ استعمال کیے گئے ہیں، کالا رنگ جو ہے وہ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے، یعنی وہ الفاظ ہیں کہ جن کو ہم اردو کے اندر بھی استعمال کرتے رہتے ہیں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ یا بالکل اسی طرح، اور یہ تقریباً 65% الفاظ ہیں۔ اور نیلے رنگ کے اندر وہ الفاظ ظاہر کیے گئے ہیں اسلوب نمبر 2 کے اندر۔ اسلوب نمبر 2، تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان، وہ الفاظ ہیں کہ جو بار بار استعمال ہونے والے ہیں، اور سرخ رنگ کے اندر وہ الفاظ ہیں جو نئے الفاظ ہیں جن کو آپ مشکل الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ یہ قصاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی رکھی ہے کہ جب تم اس کے بدلے میں اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، قتل کرو گے تو پھر وہ آئندہ ایسا کام نہیں کرے گا۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کر دیا گیا ہے تم پر کہ جب آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، اگر وہ مال چھوڑے وصیت کرنا والدین کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، معروف طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگاروں کے ذمہ۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پس جو بدل دے اسے اس کے بعد کہ اس نے اسے سن لیا، فانما اسمہ، تو بے شک اس کا گناہ، علی الذین، ان پر ہے، یبدلونہ، جو تبدیل کرتے ہیں اسے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت نمبر 179 کے اندر ایک لفظ ہے، لفظ الباب، جو نئے لفظ میں سے یا مشکل الفاظ میں سے، جس کا معنی ہے عقل والے۔ اور اسی طرح دوسری آیت نمبر 180 کے اندر بھی ایک ہے اسمہ، یعنی اس کے اندر جو لفظ اسم ہے، کیونکہ ہو جو ہے یہ نیلے رنگ کے اندر ہے تو یہ بار بار آتی رہتی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بدلہ ہے، آگے یبدلونہ ہے، تو ایک آیت میں کتنی مرتبہ یہ الفاظ آ چکا ہے، تو اس کو اسی لیے جو نیلے رنگ کے اندر ظاہر کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو بار بار آتے رہتے ہیں۔ تو جو دوسرے الفاظ ہیں آپ ان کی نیچے یہ بھی وضاحت دے سکتے ہیں، جیسے بعد ہے، اور اسی طرح حقاً ہے، حق، حقوق، سمیع، سما، اسی طرح سامع، اور اسی طرح علیم ہے، علم، عالم، معلوم، یعنی جتنی بھی یہ الفاظ ہیں یہ ہم ان کو اردو کے اندر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے ضرور پوچھیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔